ڈاکٹر فروخ، آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پچھلے الیکشنز کے بعد ہمیں کیا ملا، ایک اور ہو گیا، اور اس کے بعد ہم بھی آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں اس وقت کہ اس بار بھی کیا ملا، حالات وہی ہیں، سچویشن وہی ہے۔ آپ کی نظر میں یہ الیکشن ایک کامیابی تھی یا ایک دھچکا تھا ملک کے لیے؟ دیکھیے سلمہ، جب الیکشنز کی بات کرتے ہیں، کوئی 12 درجن ممالک ہیں دنیا میں جہاں پہ الیکشن ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے فروری کی 8 تاریخ کو، یہ دنیا کے کوئی 3 یا 4 ملک ایسے ہیں جہاں یہ اس کوانٹم میں ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ 6 کروڑ ووٹ ڈلے ہیں، کوئی 12.5 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر تھے۔ یہ دنیا میں کوئی 4 ایک ملک ایسے اور ہیں جہاں پہ اتنی بڑی تعداد ووٹرز کی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے جو پاکستان نے کر دکھایا ہے۔ اب دیکھیے، مجھے یاد آتا ہے کہ لارجسٹ کنٹری ہے پاکستان اس وقت ڈیموکریسی، جی 859 کا فگر آتا ہے جو جن کانسٹیچوئنسیز پہ الیکشن تھا۔ کوئی اکا دکا ہمیں خبریں آئیں وہاں سے حادثات کی، لڑائی جھگڑے کی، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 99% کانسٹیچوئنسیز ایسی تھیں جہاں پہ الیکشن سموتھلی گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 93,000 پولنگ سٹیشنز کو مینیج کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مبارکباد کا مستحق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے جو رول پلے کیا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور پاک فوج نے جو سیکیورٹی کی سروسز دیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ کام سلمہ بہت کم ملکوں میں ہوتا ہے، اور اتنا سموتھلی جتنا پاکستان میں ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک بہت بڑا یا پاکستانی اداروں کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی سلیکشن ہونے چلا ہے، الیکشن تو ہونے ہی نہیں چلا۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایکچولی الیکشن تھا، یہ سلیکشن نہیں تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ جی پی ایم ایل این کی تو ڈیل ہو گئی ہے، ان کی بات چیت ہو گئی ہے، ان کا معاملہ بالکل سیدھا ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس تو سیٹیں جو ہیں وہ کوئی ابھی تک 73 کے قریب یا 75 کے قریب آ رہی ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بہت زبردست کام کر کے دکھایا ہے۔ یہ دنیا میں بہت کم ممالک میں اس قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اور دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن حقیقی الیکشن تھا، یہ سلیکشن کا معاملہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب، فاتحین کی اگلی منزل کیا ہوگی بتائیں ذرا۔ اچھا نہیں سلمہ، ابھی جو بحث چل رہی ہے یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اس کے 2-3 پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو شاید مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ سارا پاکستان نکلا ہے ووٹرز کا، اور انہوں نے آزاد امیدوار جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے بیکڈ ہیں، ان کے حق میں ووٹ ڈال دیا ہے۔ میں نمبرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو 100 اس وقت آزاد امیدوار جیتے ہیں، ان کے حق میں کوئی 1 کروڑ اور 70 لاکھ ووٹ ڈلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 کروڑ ووٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے حق میں ڈلا ہے، وہ آزاد امیدواروں کے حق میں نہیں ڈلا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نکلا ہے اور انہوں نے آزاد امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈال دیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تڑپ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک نتیجہ نہیں آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جب الیکشن ہوتا ہے 8 سے 10 دن لگتے ہیں فائنل رزلٹ سامنے آنے میں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ امریکہ میں جب صدارتی الیکشن ہوتا ہے، جو سرٹیفائیڈ رزلٹ آتا ہے اس کو 5 دن لگتے ہیں۔ اگر یہاں پہ 48 گھنٹے گزر گئے تو کیا بڑی بات ہو گئی۔ تیسری بات دیکھیے، جو آپ نے عالمی میڈیا کی بات کی، انٹرنیٹ کی بات کی، انٹرنیٹ کے اوپر بڑی تنقید کا نشانہ بنا گیا۔ انڈیا کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں۔ ایران میں جب الیکشن ہوتا ہے تو انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے۔ بیلاروس میں جب الیکشن ہوتا ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر ریسٹرکشنز لگتی ہیں۔ وینزویلا میں جب الیکشن ہوتا ہے تو انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے۔ یوگینڈا میں بند کیا جاتا ہے، ایتھوپیا میں بند کیا جاتا ہے۔ بے شمار ایگزامپلز ایسی ہیں۔ یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہو رہا پاکستان میں کہ آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، پولنگ ایکٹیویٹی کے دوران بند ہوتا ہوگا نا؟ یہاں پہ تو ایک دن صبح ہم جب آنکھ کھلی تو سروس نہیں تھی، غالباً 7 بجے سے بند تھی، اور اگلے دن صبح وہ سروس آئی۔ کیا اتنے طویل ٹائم کے لیے بند رہتا ہے؟ کیونکہ رات ہر ملک جو ہے سیکیورٹی تھریٹس نہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے ایک منٹ، ہر ملک کے اپنی وجوہات کی وجہ سے وہ بند کرتے ہیں۔ ابھی جو انور صاحب کہہ رے تھے خدا نہ کہ خواستہ پچھلے دہشت 1 گردی کا سال کوئی کے واقعہ ہو جاتا، اندر پھر ہم نے یہاں پر بیٹھ کر بات کرنی تھی کہ انہیں نیٹ بند کر دینا چاہیے تھا۔ دیکھیے، 1 سال کے اندر 750 دہشت گرد حملے ہوئے ہمارے ملک کے اندر۔ اوسطاً ہر روز کے 2 دہشت گرد حملے ہو رہے تھے۔ اگر یہاں پہ نیٹ بند کیا گیا ہے اور اس ایک دن کوئی بھی دہشت گرد حملہ نہیں ہو سکا تو یہ تو خوشی کی بات ہے، تو خوشائن بات۔